الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد کریں، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد کریں، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد کریں. نجف اس عہد کی مائیں جب ترستی ہیں آٹے کو، آؤ سب مل کر عمر کا زمانہ یاد کریں. عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف پچھلے جمعے پر آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا. آج انشاءاللہ العزیز ان کی سیرت کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، چلتا رہے. عزیزان محترم، شہادت کوئی عام مقام اور عام مرتبہ نہیں ہے. صحابہ اکرام نے بھی اس شہادت کو پانے کے لیے دعائیں کیں، جنگوں میں شریک ہوئے.
گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ ہاں ایک بات ہے کہ شہادت کو منافق انسان جو ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتا، کیونکہ منافق جس طرح سے اپنے عقیدے کو صرف ظاہری طور پر قبول کرتا ہے، اسی طرح شہادت کو بھی وہ ظاہری طور پر دیکھتا ہے کہ انسان کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، خون بہتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے اندر کون سی فضیلت ہے کہ انسان کی گردن اڑا دی جائے۔ لیکن جو انسان موحد ہوتا ہے، جو مخلص انسان ہوتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے، جس طرح کہ اس کے دل کے اندر عقیدہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح شہادت کی عظمت اور شہادت کا مقام بھی اس کے دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میں بلا تمہید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے کہ ان کی بیعت کس طرح ہوئی، ان کو خلافت کا مقام کس طرح ملا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اس امت کے امین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے مجھے کئی بار کہا کہ ابو عبیدہ، مجھے عہدوں کی اور امارت کی اور خلافت کی آج تک طلب نہیں ہوئی ہے۔ یہی انسان اسلام کی طرز ہے۔ اسلام کہتا ہے جو عہدہ مانگے، جو امارت مانگے، جو حکومت مانگے، اس کو کبھی حکومت نہیں دو، اس کو کبھی عہدہ نہیں دو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح ان کی بیعت کی گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے مرض الموت کے اندر، تو ان کے ذہن کے اندر یہ پہلے سے موجود تھا کہ میں اپنے بعد عمر فاروق کو خلیفہ منتخب کروں گا۔ انہوں نے مشہور کبار صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا کہ یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے بعد فاروق اعظم کو منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ تو اکثر صحابہ اکرام نے یہی مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، ان جیسا اب اور اس دنیا کے اندر کوئی نہیں آپ کے بعد۔ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر آپ کی طبیعت کے اندر تو نرمی تھی، لیکن فاروق اعظم تو جلالت والے ہیں، سخت طبیعت والے ہیں، کس طرح یہ امت کو لے کر چلیں گے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جس وقت فاروق اعظم کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آئے گا، انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام اس پر متفق ہو گئے۔ لیکن جب فاروق اعظم کو صدیق اکبر نے یہ بتایا کہ میں نے آپ کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ لیس لی بحاجۃ، مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے امارت کی اور حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا فاروق اعظم میں جانتا ہوں تو عہدوں کا بھوکا نہیں ہے، لیکن آج خلافت کو تیری ضرورت ہے، اس خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا اور امت کی رہبری کر۔ تو اس طرح صحابہ اکرام نے بیعت کی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمیت صحابہ اکرام نے حضرت فاروق اعظم کی بیعت کو قبول کیا۔ اس کے بعد جس طرح کہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کہ ہمارا جو فتوحات کا سیلاب اور سمندر چل رہا تھا وہ کسی سے تھمنے والا نہیں تھا۔ فاروق اعظم کے دور کے اندر جب 11 لاکھ مربع میل سے شروع ہو کر 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی خلافت پھیل گئی، تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا ہی وہ زمانہ ہے کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات، اگر میرے بندے میرے ساتھ مخلص رہے تو میں اس دنیا کی حکمرانی ان کے حوالے کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا اعطیت مفاتیح الشام، اعطیت مفاتیح الفارس، اعطیت، یہ 3 علاقے اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیے کہ مجھے شام کے محلات فتح کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، مجھے فارس کے محلات دکھائی دیے ہیں۔ یہ تینوں علاقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پیشن گوئی کی تھی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر فتح ہوئے ہیں۔ آرمینیا ان کے زمانے کے اندر فتح ہوا، عراق ان کے زمانے کے اندر فتح ہوا، ایران ان کے زمانے کے اندر فتح ہوا،
اس کے بعد خوزستان ان کے زمانے کے اندر فتح ہوا، جزیرہ ان کے زمانے کے اندر فتح ہوا. یہ مشہور یہ ایران جس پر یہ کالے حکومت ابھی کر رہے ہیں، یہ فاروق اعظم کے زمانے کے اندر فتح ہوا ہے. آج باتیں کرتے ہیں کہ فاروق اعظم نے یوں کیا اور یوں کیا. ان سے پوچھو تمہیں ایران فتح کس نے کر کے دیا ہے؟ تو میں ابھی آپ کے سامنے تھوڑی سی ان کی سیرت ذکر کرتا ہوں اور قرآن کی روشنی کے اندر کرتا ہوں. جی فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. رب العالمین نے فرمایا میرے بندے اگر میرے ساتھ مخلص رہیں، میری توحید پر کار بند رہیں. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. رب العالمین نے فرمایا اگر پچھلی امتیں تورات اور زبور اور انجیل کے احکامات کو دنیا پر لاگو کرتے، اگر میرے احکامات کو دنیا پر قائم کرتے، لَآكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمان ان کے لیے موتی برساتا اور زمین ان کے لیے سونا اگلتی. اگر پچھلی امتیں تورات پر عمل کرے، انجیل پر عمل کرے تو آسمان موتی برساتا ہے، زمین سونا اگلتی ہے. اگر آج کے زمانے میں ہم قرآن پر عمل کریں تو ہمارے لیے کیا آسمان موتی نہیں برسائے گا؟ کیا زمین سونا نہیں اگلے گی؟ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ سونا بھی مٹی بن جاتا ہے. ہم موتیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بھی کولا بن جاتا ہے. قرآن کہتے ہیں اگر میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے میری دنیا پر میری حکومت کو مان لیں، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگائیں تو میں ان کے لیے دنیا میں فراخی کر دوں گا، دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں پر لا کر دے دوں گا. اسی وعدے کو قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. قرآن کہتا ہے میں نے اپنے رسول کو حق دین دے کر بھیجا ہے اور یہی دین اس دنیا پر غالب آئے گا. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جب ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منبر پر تشریف لائے، خلافت کے سٹیج پر تشریف لائے اور آ کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو میری طبیعت کے اندر رب العالمین نے جلال رکھا ہے، میری طبیعت کے اندر اللہ نے سختی رکھی ہے. اگر تمہیں میری طبیعت کے اندر کوئی ایسا جلال ملے نا جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، مجھے ضرور بتائیے گا، میں تمہاری بات کو ضرور مانوں گا. اور اتنا اسلام کو دنیا کے اندر نافذ کر دیا، اتنا قائم کر دیا کہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر گرجتا ہے اور اس کی دھاڑ کی آواز ایران کے قلعوں میں جا کر سنائی دیتی ہے. مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حکم دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے ساری دنیا میں حکومت قائم کر دی جاتی ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم نے یہ قانون بنایا ہے اگر کسی نے مخالفت کی تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا.
یہ شان ہے حکمران کی، یہ شان ہے امیر المؤمنین کی۔ امیر المؤمنین کا جو لقب ہے نا، یہ فاروق اعظم کے دور کے اندر ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر صدیق اکبر کو کسی نے بھی امیر المؤمنین نہیں کہا، بس یہ اصطلاح بنی فاروق اعظم کے زمانے کے اندر ہے۔ ان کو خلیفہ کہتے تھے۔ ایک بندے نے جب کہا کہ امیر المؤمنین، اسی طرح اس کی زبان سے نکلا تو باقی صحابی بھی امیر المؤمنین کہنے لگ گئے۔ یہ شان ہے خلیفہ کی، یہ شان ہے امیر المؤمنین کی، یہ مقام ہے فاروق اعظم کا۔ اور رعایا کی بھی آپ کو بات بتاؤں نا کہ کتنے دلیر انسان تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، اسمعوا وَأَطِیعُوا، اے لوگوں میری بات کو سنو، میری بات کو مانو۔ ایک غریب سا صحابی کھڑا ہوا، کہتا ہے نہیں سنتا، نہیں مانتا تیری بات۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کیوں نہیں مانتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین جنگ ہوئی ہے، مال غنیمت ملا ہے، ہمیں بھی مال غنیمت ملا، آپ کو بھی مال غنیمت ملا ہے، آپ کو یہ کپڑا ملا جو آپ نے کرتا بنا کر پہن لیا، ہمیں بھی یہ کپڑا ملا ہے، لیکن ہمارا کرتا نہیں بنا، تیرا کرتا کیسے بن گیا؟ ہمارا تو نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، این عبداللہ این ابنی، میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ ہاں ابا جان، لبیک یا ابی، ابا جان حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جواب دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ کرتا میرے بابا کا نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے اپنے مال غنیمت والا حصہ اپنے بابا کو دے دیا، ہم دونوں کے کپڑے ملانے سے میرے بابا کا کرتا بنا ہے۔ یہ قانون ہمیں چاہیے، یہ حکومت ہمیں چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو دے دو، اگر نہیں دے سکتے ہو تو پھر کرسیوں پر قبضے کرنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے کے لیے لڑ رہے ہیں، کرسی میری ہے۔ اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، یہ لوگ کرسی کے لیے لڑتے ہیں اور ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری بہنیں کو سیلاب اڑا کر لے گیا، سیلاب بہا کر لے گیا۔ اور ایک ویڈیو نیٹ پر دیکھی، وہ بیچارہ بوڑھا انسان یوں چیخ رہا ہے، ہائے میرے بیٹوں کو سیلاب لے کر چلا گیا۔ وہ اس طرح آواز لگا رہا ہے، ہائے میری بیٹیوں کو سیلاب کا پانی بہا کر لے گیا، اور یہ لوگ لڑ رہے ہیں کرسی کے لیے۔ یہ قانون چاہیے ہمیں کہ ایک عام انسان بھی کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے اپنے وقت کے حکمران سے، میرا کرتا تو نہیں بنا، تیرا کیسے بن گیا؟ اور یہاں پر تو کرپشن سے کرپشن ہو رہی ہے، ملک کو لے کر یہ کھا گئے ہیں۔ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، اور کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے، سارا ملک کھا گئے، اور عوام کا پیسہ لوٹ لوٹ کر بات کرتے ہیں اسلام کی۔ جب اس ملک پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا تھا تو پھر اس میں اسلام کا قانون نافذ کرو۔ یہ جمہوریت کی لعنت ہمارے سروں پر کیوں ڈال دی ہے؟ لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، ووٹ دو اور منتخب کرو ایک انسان کو۔ جب ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ اس ووٹ کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، یہ فرض ہے دینا، یہ واجب ہے دینا، یہ سنت ہے دینا، خاموش ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ پھر کس کو دیں؟ کیا سوال ہے؟ کس کو دیں؟ کسی کو بھی نہیں دو، یہ ضروری تو نہیں ہے نہ دینا، بلکہ گناہ ہے اس کے اندر۔ آپ نے جس بندے کو ووٹ دیا وہ جتنے گناہ کرے گا اپنے اقتدار کے اندر، آپ کا کھاتا بھی پورا پورا لکھا جائے گا۔ آپ نے اس کی مدد کی ہے کہ تو حکمران بن اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر۔ ہر پارٹی کو آزما چکے ہیں، ہر انسان کو آزما چکے ہیں، اب بھی اگر کوئی انسان ووٹ دیتا ہے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف کون؟ جب ہر ایک کو آزما چکے ہیں پھر بھی ووٹ دیتے ہیں۔
اور کہتے ہیں پھر مولویوں نے عجیب پٹی پڑھائی کہ یہ ووٹ تو شہادت ہے جی، یہ ووٹ تو امانت ہے جی۔ یہ کیسی امانت ہے کہ جس کے بدلے میں وہ ہمیں سڑکیں بنا کر دے رہے ہیں؟ شہادت کو بیچا جاتا ہے، گواہی کو بیچا جاتا ہے۔ یہ گواہی نہیں ہے، یہ ہم اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں کہ تم ہمیں سڑکیں بنا کر دو، تم ہمیں نالیاں بنا کر دو، تم ہمیں ہمارے علاقے کی درستی کرو، ہم اس کے بدلے میں تمہیں ووٹ دیں گے۔ یہ ہے ضمیر کا سودا جو ہم نے کیا ہے۔ جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے اپنے لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، عرصہ دراز سے ہم ووٹ دے رہے ہیں اور یہ کہتا ہے ووٹ نہیں دو۔ تو دوستو، میں آج کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بھی ابھی سیاسی ہیں نا، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ووٹوں کے ذریعے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ووٹ جمہوریت کا حصہ ہے، اور جمہوریت اور اسلام آپس میں مقابلے پر ہیں۔ ایک جمہوریت ہے، ایک اسلام ہے، اور جمہوریت کے ذریعے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اسی طرح ہے بالکل جس طرح ایک بندہ ساری زندگی تورات پڑھتا رہے اور زبور پڑھتا رہے اور انجیل پڑھتا رہے، اس سے جب پوچھیں کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو وہ کہے کہ میں قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، جب ہم پوچھتے ہیں کہ ووٹ کیوں دیتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ اسلام نافذ ہو جائے۔ جمہوریت اور اسلام مخالف ہیں۔ ہم کل بھی کہتے تھے کہ جمہوریت کفر ہے، آج بھی کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے۔ ہمارے نعرے کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسری بات، یہ بالکل اسی طرح ہے، جب ایک بندے نے کراچی جانا ہو اور بیٹھ جائے منڈی باؤدین کی گاڑی پر، کہاں جا رہے ہو؟ کراچی جا رہا ہوں۔ یہ گاڑی تو منڈی باؤدین کی ہے، وہ کہ میں منڈی باؤدین کی گاڑی پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ کراچی پہنچ جاؤں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ایک بندہ آپ کو کہے کہ ہمیں ووٹ دو، کیوں دے؟ کیونکہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نافذ جمہوریت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اسلام نافذ ہوتا ہے خلافت کے لیے تگ و دو کرنے پر، اسلام کی تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں آنے پر۔ اور جہاد سے یہ لوگ بھاگتے ہیں، اور جہاد تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ لوگ تو ابھی سود کے لیے بھوکے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ جو پیچھے ابھی معاملہ بنا ہے، یہ سود پر دلیلیں دے رہے تھے کہ سود تو حلال ہے، سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چلے گا۔ یہ سود کی وجہ سے ہی تو یہاں پر ہماری معیشت پہنچی ہے۔ افغانستان 40 سال سے جنگ لڑ رہا ہے، کفر کے خلاف کمر بستہ ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، میدان کے اندر آیا ہوا ہے۔ ہم نے ایک جنگ لڑی تھی 72 کے اندر اور 63 کے اندر، اس کی آپ ہسٹری پڑھیں کہ ہم نے کیسی لڑی تھی۔ 50 سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک نے جنگ نہیں لڑی۔ ہماری معیشت دیکھیں اور ان کی معیشت دیکھیں، وہاں پر ڈالر کی قیمت 85 روپے ہے اور ہمارے ملک میں کتنی ہے؟ 240 روپے۔ معیشت پھر کس کے اوپر ہے؟ یہاں پر کوئی بھی نہیں بولتا، کسی کو بھی نہیں دو۔ نہیں، ووٹ دینا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ووٹ روک سکتے ہیں، ہم اپنا الگ نظام چلائیں گے۔ نہیں بتا رہا ہوں، ہم اپنا ایک الگ نظام چلائیں گے جو جمہوریت کے خلاف ہوگا، جو جمہوریت سے ہٹ کر ہوگا۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ ایک الگ نظام چلایا جائے؟ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ نہیں، نہیں، کوئی بات نہیں، وہ بات کر رہے ہیں اچھے طریقے سے، کوئی بات نہیں۔ میں بتاتا ہوں، حل بتاتا ہوں۔ میں سیاست نہیں بیان کر رہا، سیاست کے خلاف بیان کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو اچھی پکچر ہے، صاف پکچر، وہ دکھائی دے۔ میں دکھائی دیتا ہوں نا۔ آپ جس کو ووٹ دیں گے آپ اس کو کیا سمجھ کر دیں گے کہ یہ اچھا ہے؟ اگر وہ اچھا نہ نکلا تو پھر کس کو؟ ہم پہ پڑے گا۔ تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گناہ میں شریک نہ ہو۔ مسلط کیوں رہنے دیں؟ جب میں بتاتا ہوں نا، جب پورا پاکستان ووٹ دے ہی نہ کسی پارٹی کو، بتاتا ہوں، جب پورا پاکستان ووٹ دے ہی نہ، کہیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، بتاتا ہوں ممکن کیوں نہیں ہے۔ کیا چیز ممکن نہیں ہے؟ کیا ممکن؟ اگر عوام یہ چاہے نا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کریں تو کہ عوام نے جو کچھ چاہے آج تک ملا ہے یا نہیں ملا؟
میں بتاتا ہوں، یہی تو بات ہے، عوام نہیں چاہتی کہ ہم اسلام لائیں، ہم مولوی نہیں چاہتے کہ ہم اسلام لائیں، کیونکہ ہم چاہیں تو ہمارے چندے بند ہوتے ہیں، عوام چاہے تو عوام کو سزائیں ملتی ہیں۔ آج یہ کون چاہتا ہے کہ میں زنا کروں اور مجھے سنسار کر دیا جائے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ آج کون چاہتا ہے کہ کوئی شراب پیے اور اس کو کوڑے مارے جائے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ جب ہم خود اسلام نہیں چاہتے ہیں، مولوی اسلام نہیں چاہتے، ہمارے سیاسی اسلام نہیں چاہتے، عوام اسلام نہیں چاہتی، پھر اسلام کیسے آئے؟ مولوی پہلے تو 10 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، اب نہیں ہوتی نا۔ سیاست کیسے اکٹھی ہو جائے؟ چلیں ٹھیک ہے، نہیں چلے ٹھیک ہے، نماز کے بعد پھر بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ممبر پہ بات ہے تو ہمیں ممبر پہ مطمئن کریں۔ اگر ممبر پہ یہ بتایا کہ ووٹ دینا غلط ہے، پھر یہ بتائیں کہ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک الگ نظام قائم کریں، ہم ایک جہاد کا سلسلہ شروع کریں، ہم جمہوریت کے خلاف آئیں۔ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی جماعت نہیں ہے، انہوں نے جمہوریت کے خلاف کام نہیں کیا ہے، وہ بھی سیاسی جماعت نہیں سیاسی نہیں ہے، ان کا الگ نظام ہے۔ وہ میں نے تو مولویوں کی 2-3 سیاسی جماعتیں دیکھی ہیں، ان سے بڑا بے شرم میں نے نہیں دیکھا۔ بے شرم تو یہی تو ہم کہتے ہیں، ان سے بڑا وہ ووٹ لینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم ختم نبوت کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسلام کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، اسلام کے نام پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان میں اسلام نافذ کریں گے۔ اللہ کے نبی کی شان پہ کوئی گستاخی کرتا ہے، جہاں ان کا مطلب پورا ہوتا ہے وہاں بولتے ہیں، جہاں نہیں ہوتا وہاں خاموش ہوتے ہیں۔ یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر ووٹ لے کر آتے ہیں، ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں اسلام کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی جماعت ہے تنظیم اسلامی، آپ کو اس کا پتہ ہے، وہ جمہوریت کے خلاف ہے، وہ ووٹ نہیں لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمیں نظام چاہیے الگ، یہ نظام ہے۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ چیک کریں نیٹ پر۔ آپ اندازہ لگائیں نا، جو حکومت بنتی ہے ووٹ دینے سے ہی بن رہی ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے ملک کی 60 سے 70% آبادی ووٹ دے رہی ہے۔ جی دے رہی ہے نا، 60% دے رہی ہے۔ اگر 10% اور گھٹ جائے تو پھر 50-50 نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ مثال دے رہے ہیں، 50 پہ آپ کا نظام میں بتاتا ہوں، آپ مثال دے رہے ہیں نا 60% کی۔ نہیں ٹھیک ہے، بولنے دے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 60% ووٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے چھوڑیں، کوئی نہیں، آپ نے ممبر کو جس چیز کے لیے استعمال کیا ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ اب دیکھیں ٹھیک ہے، 60% آپ نے کہا کہ ووٹ دے رہی ہے، 40% ووٹ، آپ بحث نہیں کریں، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، آپ تو نہیں کر رہے۔ 60% ووٹ دے رہی ہے، 40% نہیں دے رہی۔ میں کہتا ہوں اگر 10% ووٹ اور بندے نہ دیں، 50-50 نہیں ہو جائیں گے؟ جی میں بتاتا ہوں نا، اگر 50-50 ہو جائیں، آدھی عوام کہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، آدھی کہے ہم کفر کا نظام چاہتے ہیں، پھر کیوں نہیں مانیں گے؟ اب بات سنیں، اب بات تو سنیں، اب میری بات سنیں۔ اگر آپ کا یہ پورا علاقہ میاں گوندل ووٹ نہ دے، یہ سیاسی لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا؟ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ انہیں کیا کہیں گے کہ آپ اسلام کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کی اپنی داڑیاں نہیں ہیں، وہ لوگ اسلام کے پر چلنے کے لیے قائل نہیں ہیں، آپ ان کو کہیں گے؟ یہ ہم کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ کا نظام ختم ہونا چاہیے، جس طرح صحابہ اکرام کو منتخب کیا گیا ہے کہ جو لوگ افغانستان والوں نے چنا ہے نہیں چنا؟ کیوں زبردستی سے کیا؟ ہم تو کرتے ہیں، ہم تو اپنی ذمہ داری دے رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے لیے تیار ہو، لیکن جب ہم اپنی ذات پر اسلام کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں، ہم داڑیاں نہیں رکھتے، ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو اسلام کا گہوارہ نہیں بنا سکتے ہیں، تو پھر ملک پاکستان کو کیسے بنائیں؟ ہاں کدھر؟ بنگلہ دیش میں نہیں، افغانستان کی بات کریں، میں بتاتا ہوں مضبوط اس لیے ہے کہ انہوں نے ساری عمر جہاد کیا ہے، انہوں نے جمہوریت کے تلوے نہیں چاٹے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ جمہوریت سے بچیں، اسلام کی طرف آئیں، باقی بات انشاءاللہ جمعے کے بعد کر لیں گے، کوئی بات نہیں، آپ نے اچھے طریقے سے بات کی ہے۔ اچھا
فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات. رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ، میں نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مخلص رہتے ہو میرے ساتھ، اگر تم ایمان پر کار بند رہتے ہو، تو میں تمہیں دنیا کی بلائیاں عطا کروں گا، میں تمہیں دنیا کی حکومت عطا کروں گا. اور یہی کام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اور دنیا پر حکومت کر کے دکھائی ہے. ایک صحابی کھڑا ہوا، کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو، میری بات مانو. اگر میں قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں قرآن کے خلاف کوئی بات کروں، اللہ کے خلاف کوئی بات کروں آزمانے کے لیے، اگر میں کوئی بات ایسی کروں جو میرے پیغمبر نے بھی نہ کی ہو، جو اللہ کے قرآن میں بھی اس کا ذکر نہ ہوا ہو، کیا تم میری بات مانو گے؟ سوال کیا. صحابی آگے سے کھڑا ہو گیا، پوری کی پوری صفوں پر سناٹا چھا گیا. وہ صحابی کہتے عمر فاروق یہ میری تلوار دیکھ، یہ بدر کے میدان میں بجلی بن کر کافروں کے سروں پر چمکی تھی. یہ میری تلوار دیکھ، یہ احد کے میدان میں بادل بن کر کافروں کے سروں پر برسی تھی. اگر تو نے کوئی ایسی بات کی جو میرے پیغمبر کے بھی خلاف ہو، جو قرآن کے بھی خلاف ہو، تو پھر میں اسی تلوار سے تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا. یہ نظام ہمیں چاہیے، یہ نظام. قرآن کہتا ہے، اب آپ کی جمہوریت کی بات کروں، آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا. قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پہلا فتویٰ. دوسرا فتویٰ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تیسرا فتویٰ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن کہتا ہے وہ بندہ جو میرے قرآن کو دنیا پر نافذ نہیں کرتا، جو میرے اسلام کو دنیا پر نافذ نہیں کرتا، جو میرے قانون کو دنیا پر نافذ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں یہی ظالم ہے، یہی کافر ہے، یہی فاسق ہے. اب اس پر میں کیا بولوں؟ جب ہم اللہ کے اتارے ہوئے دین کو دنیا پر لاگو نہیں کر سکتے اور ہم ان لوگوں کی سپورٹ کو بھی کرتے ہیں جو دنیا پر نافذ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم بھی برابر کے گناہگار ہیں. اس گناہ سے بچیے. میری آپ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ باقی گناہ کر رہے ہیں آپ ان کے گناہ کے اندر شریک نہ ہو، اس گناہ سے بچیے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک کہا تو نے، میں آزمانا چاہتا تھا کہ یہ لوگ اسلام پر کتنے کاربند رہ گئے ہیں. آگے چلیے گا میرے بھائیو، یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور لوگ گورنر آ گیا ہے باہر سے گورنر آ گیا ملنے کے لیے. ایک صحابی سے سوال کرتا ہے امیر المؤمنین کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ کے خلیفہ عمر بن خطاب کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ صحابی کہتا ہے ابھی ادھر سے گزر کر گئے ہیں. وہ پیچھے چل دیا، مسجد نبوی کے اندر پہنچ گیا. لوگوں نے کہا مسجد نبوی سے نکل کر چلے گئے ہیں. وہ پیچھے چل دیا، وہ ایک درخت کے پاس پہنچا. درخت کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم نے اپنی یہ بازو اپنے سر کے نیچے دے کر میٹھی نیند وہ سو گیا ہے. ادھر ہی کھڑا ہو کر کہتا ہے فعدلتا فنمتا. اے فاروق اعظم تو نے عدل کیا ہے، اسی لیے تو امن پا گیا ہے، اسی لیے تو میٹھی نیند سو گیا ہے. میٹھی نیند سو گیا ہے فاروق اعظم. 22 لاکھ مربع میل کا مالک انسان ہے، سو گیا ہے میٹھی نیند.
کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دل کے اندر اگر ایمان ہو، اگر سچی اللہ کی محبت ہو، اگر دین اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ ہو، تو پھر انسان میٹھی نیند سو سکتا ہے، سو سکتا ہے پھر میٹھی نیند۔ بات کر رہا تھا، منبر پر تشریف لائے، خلافت کے سٹیج پر تشریف لائے اور دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا، قائم کر دیا، اور اتنا غالب کر دیا کہ فرمایا اگر میرے دور کے اندر، میری حکومت کے اندر دریائے فرات کے کنارے پر اگر کتے کا کوئی بچہ بھی مر جائے تو فاروق اعظم سے اس کا حساب لیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہی تو بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی سیلاب لے کر چلا گیا، ہماری بہنوں کو سیلاب لے کر چلا گیا، ہم کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا خیال کسی کو نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اگر پانی کم ہو جائے تو بجلی نہیں ہوتی، اگر پانی زیادہ ہو جائے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ نظام تو صحیح بنائیں پہلے اپنا۔ نظام کیا بنائیں گے جب ہم اپنے اعمال کو ہی درست نہیں کر سکتے تو لوگوں کو کیا درست کریں گے؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بچوں کو لے کر آئی ہے، فاروق اعظم کو کہتی ہے امیر المؤمنین یہ 4 میرے نوجوان بیٹے ہیں، میں ان کو اللہ کے راستے کے اندر شہید کروانا چاہتی ہوں۔ یہ جذبہ ہے کسی کے اندر؟ جب ہماری جانیں ہمیں دین سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر ہم اسلام کے لیے کیا کام کریں گے؟ ہماری جانیں ہمیں اپنے دین سے زیادہ پیاری ہیں، ہماری جانیں ہمیں اپنے اسلام سے زیادہ پیاری ہیں، ہمارے بچوں کی جانیں ہمیں اپنے اسلام سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر ہم اسلام کو کیسے لاگو کریں گے؟ کس طرح لاگو کر سکتے ہیں ہم؟ کس طرح ہم اس کفر کے نظام کو، اس کفر کے نظام سے لڑ سکتے ہیں؟ وہ نظام کیا ہے؟ وہ جہاد کا نظام ہے، وہ خلافت کا نظام ہے۔ آج جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں اس کو کرنے پر ہم کیسے تیار ہوں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں گلیوں کے اندر۔ یہ ہے امیر المؤمنین جو رات کو سوتا نہیں ہے بلکہ اپنی خلافت کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، پہرا دے رہے ہیں گلیوں کے اندر، پہرا دے رہے ہیں لوگوں کے لیے۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، بچے رو رہے ہیں، دروازے پر دستک دی، اندر چلے گئے اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک دیچکا سا بنا ہوا ہے، وہ ایک چولہے پر پڑا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں اماں جان اس دیچکے کے اندر کیا ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس اماں جان نے کہا بیٹا یہ میرے بچے بھوکے ہیں اور میں نے دیچکا رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بچے اس کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلائیں کہ ہمارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، ہمارے لیے کھانا جب پک جائے گا تو ہم کھانا کھائیں گے۔ حالانکہ اس کے اندر کھانا نہیں ہے بلکہ سادہ ابلتا ہوا پانی ہے۔ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اماں جان آپ نے امیر المؤمنین کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہتی ہے امیر المؤمنین کو کیا بتاؤں، جب اس نے ہماری ذمہ داری لی ہے، ہم پر خلافت کر رہا ہے، ہمارا وہ حکمران ہے تو اس کو ہماری خبر ہونی چاہیے، ہماری خبر ہونی چاہیے۔ وہ پھر اماں کہتے اللہ یقضی بیننا و بین عمر، قیامت والا دن آئے گا، رب العالمین ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جب عمر کے درمیان اور اس بوڑھی کے درمیان فیصلہ ہوگا تو پھر ان بچوں کے درمیان اور ہمارے حکمرانوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہوگا، ان کے خلاف بھی ہوگا۔ جب حکومت کرتے ہو تو پھر لوگوں کی ضروریات پوری کرو نا، لوگوں کا خیال رکھو نا۔ آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، آپ اپنی کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے درمیان اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ادھر سے اٹھتے ہیں اپنے بیت المال میں آتے ہیں،
اسلم کو اٹھاتے ہیں بیت المال کا جو خزانچی ہے، کہتے ہیں اسلم مجھے خزانہ دو، مجھے تھوڑا سا راشن دو، اپنے کندھے پر لادا۔ اسلم کہتا ہے امیر المومنین مجھے دیجیے گا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اسلم آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کیا قیامت والے دن بھی اٹھائے گا؟ آج تو اٹھا لے گا، کیا قیامت والے دن بھی اٹھائے گا؟ اسلم خاموش ہو گئے۔ فاروق اعظم اپنے کندھوں پر بوجھ کو اٹھا کر لائے ہیں، بچوں کے لیے خود کھانا تیار کر رہے ہیں۔ اسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل کر آنکھوں میں جا رہا ہے، اور فاروق اعظم نے اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہا اے میری داڑھی آج دنیا کا دھواں برداشت کر لے، ورنہ آخرت کے لیے تیرے لیے اللہ نے آگ کو تیار کیا ہے، آج یہ برداشت کر لے ورنہ آخرت کو جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑے گی۔ ان کو روٹیاں بنا کر کھلائیں، پھر ان کو ہنستا اور مسکراتا ہوا دیکھا۔ اسلم کہتے ہیں جب میں واپسی آنے لگا نا تو میں نے سوال کیا امیر المومنین جب آپ نے ان کے لیے راشن دے دیا تو واپس آ جانا تھا۔ فاروق اعظم فرماتے اسلم میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اب ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ کر آؤں۔ یہ ہے نظام خلافت، ہمیں یہ نظام چاہیے، ہمیں اسلام کے لیے تیار ہونا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے لیے تیار کرنا ہوگا، ہمارے بچوں کو اسلام کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ جب ہم اسلام کے ساتھ مخلص ہوں گے، ہمیں امید ہے، ہمیں انشاءاللہ اللہ سے یہ امید ہے کہ رب العالمین ہمارے ملک میں اسلامی نظام لائے گا، انشاءاللہ لائے گا۔ ہمیں تو امید ہے، جن کو امید نہیں ہے نہ رو، ہمیں تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لائے گا، ہم اس کے لیے کوشاں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ جہاں تک کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج پر تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ زندگی کی آخری لمحات ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وبلد نبیک، اللہ میں تیرے رستے میں شہادت چاہتا ہوں، وبلد نبیک، اور تیرے پیغمبر کے قدموں میں چاہتا ہوں، تیرے پیغمبر کے شہر کے اندر چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام حیران ہیں کہ شہادت بھی مانگتے ہیں اور مدینے کے اندر بھی مانگتے ہیں، جہاد میں شہادت ملتی ہے اور جہاد کرنے کے لیے اور علاقوں میں جانا پڑتا ہے، لیکن اللہ تو بے نیاز ہے، رب العالمین تو لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ فاروق اعظم مدینہ میں تشریف لائے، نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، اور قرات کرتے کرتے ایک مجوسی نے حضرت فاروق اعظم کو خنجر مارا نا، آپ کی ادھر انتڑیوں سے نکل گیا، وہ بار بار کرتا رہا، جب بار وار کرتا رہا، فاروق اعظم نے عمر بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اپنے مسلح پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف آپ نماز کو پورا کریں۔ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اور صحابہ اکرام بار اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں قرات کی ہمیں آواز نہیں آ رہی کہ امیر المومنین نماز بھول گئے ہیں۔ جب نماز بھول جائیں تو پیچھے آواز دی جاتی ہے نا اللہ اکبر سبحان اللہ، صحابہ اکرام آواز لگا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر، ہمیں قرات کی آواز نہیں آ رہی کہ آپ نماز بھول گئے ہیں۔ لیکن جب نماز ختم ہو گئی میرے بھائیوں تو صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ فاروق اعظم پر حملہ ہوا ہے، پڑے ہوئے ہیں، اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا مجھ پر کس نے وار کیا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ پر ایک مجوسی نے وار کیا ہے، آپ پر ایک کافر نے وار کیا ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فزت ورب الکعبہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ آج مجھے ایک مجوسی نے شہید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں
اور ان کو یہ کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے حجرے کے اندر جگہ چاہتا ہے، اپنے پیغمبر کے قدموں میں سونا چاہتا ہے، اجازت ہے مجھ کو؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج فاروق اعظم کا مجھے ایک احسان یاد آ گیا ہے، میں اس احسان کے بدلے میں اپنے بیٹے فاروق اعظم کو یہ جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کون سا احسان تھا؟ وہ احسان یہ تھا کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا نا کہ ان کا کردار پاک نہیں ہے، تو اس وقت فاروق اعظم نے گواہی دی تھی کہ میری اماں کا کردار ناپاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری عائشہ صدیقہ کا نکاح میرے پیغمبر کے ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ یہ احسان یاد آ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ اپنے بیٹے عمر کو کہتے ہیں میرے بیٹے جب میری روح نکل جائے تو پھر میری والدہ کے پاس جانا، یوں نہ ہو کہ ابھی میں زندہ ہوں تو انہوں نے کسی وجہ سے اجازت دے دی ہو، جب میری روح نکل جائے تو پھر میری والدہ کے پاس جانا۔ اور یہ کہہ کر فاروق اعظم رونے لگ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں عمر موت سے ڈر گیا ہے، موت سے ڈر گیا ہے نا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں علی بھائی موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد آنے والے حالات سے ڈر گیا ہوں۔ میرے بھائیو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن کو دنیا کے اندر یہ کلمات کہے ہیں کہ عمر فی الجنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا کہ فاروق اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر۔ میں نے کئی بار اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا میں ابو بکر اور عمر اکٹھے قبروں سے نکلیں گے۔ میرے بھائیو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہ بھی موت سے ڈر گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی بھائی یہ جو ابھی تو نے گواہی دی ہے نا، قیامت والے دن میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر پھر یہ گواہی دینا، پھر گواہی دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے فاروق اعظم کو دفنا لیا، ہم مٹی ڈال رہے تھے تو میرے کندھے پر ایک بندے نے ہاتھ رکھا اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اے عمر مجھے یقین تھا، مجھے اللہ سے امید تھی کہ تو ہی اپنے پیغمبر کے قدموں میں دفن ہوگا، مجھے اللہ سے یہ یقین تھا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ امیر المتقین، امیر المؤمنین، امین الموحدین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ہے فاروق اعظم کی سیرت میرے بھائی، ہمیں آج اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، اس دنیا میں 3 عمر ایسے آئے ہیں جنہوں نے کفر کو تگنی کا ناچ نچایا ہے۔ کتنے عمر ہیں؟ 3 عمر ہیں۔ 2 کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، تیسرے کا نام آپ بتائیے گا۔ پہلے کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور تیسرے کا نام ملا عمر رحمت اللہ علیہ۔ 40 سال جنگ کی ہے افغانستان کے اندر اور عالم کفر کو وہ ناچ یاد دلایا ہے کہ زندگی پر یاد رکھیں گے۔ ہمارے تو یہ آئیڈیل ہیں بھائی، یہ سیاسی لوگ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔